کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج کے سربراہان مملکت کیوں جنگ کو ڈائریکٹ لیڈ نہیں کرتے اور خود جنگ میں سامنے سے شامل کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی اصل تاریخی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے، بنا کسی انتظار کے دا ہسٹری اسٹریم کی اس نئی ویڈیو میں ہم آج آپ کو دکھانے والے ہیں۔ ہم نے یہ اکثر پڑھ اور سن رکھا ہے کہ کیسے پرانے زمانے کے حکمران یا بادشاہ جنگ میں خود اپنی افواج کی قیادت کیا کرتے اور میدان جنگ میں سامنے سے لڑتے تھے۔ 17ویں صدی تک دنیا کے تمام ممالک کا یہی رواج تھا کہ بادشاہ کہیں بھی حملہ کرتے تو خود فوج کی قیادت کیا کرتے۔ اس کی بہت سی وجوہات بھی تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ پرانے وقتوں میں ایک اچھا بادشاہ اچھا جرنیل بھی ہوتا تھا، اور اس بادشاہ یا حکمران کا جنگ جیتنا یہ صاف کر دیتا تھا کہ وہ ایک مضبوط اور طاقتور حکمران ہے، لہٰذا اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے والے بے حد کم ہو جایا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پرانے وقتوں میں آئین و قانون واضح شکل میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ بادشاہ اپنے کسی جرنیل پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جنگ جیتنے کے بعد کہیں بادشاہ کو ہی معزول کر کے اقتدار پر قابض نہ ہو جائے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک اچھا جرنیل ہی اچھا حکمران کہلاتا تھا، اس لیے بادشاہوں کو مجبوراً ہی صحیح اکثر اپنی افواج کی قیادت خود ہی کرنا پڑتی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے حکمران ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ وہ بزدل یا ڈرپوک ہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ 18ویں صدی سے ہی یہ رجحان تبدیل ہونا شروع ہو گیا کہ بادشاہ کے لیے اپنا اقتدار بچانے کے لیے جنگ پر خود جانا لازم ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ فوج 18ویں صدی میں بہت حد تک پیشہ ور یا پروفیشنل بن چکی تھی۔ ان کو لیڈ کرنے والے جرنیل شروع سے ہی اپنی افواج کے ساتھ ہوتے، تو اس وجہ سے یہ تاثر بننے لگا کہ پروفیشنل افواج جنگ بہتر انداز میں لڑ سکتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ جنگ پر جاتے تو وہ سامنے سے نہیں لڑتے تھے، بلکہ دور کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی افواج کی قیادت کرتے، جس سے کوئی تیر یا بڑی بندوق بادشاہ تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ لیکن 18ویں صدی عیسوی کے آخر تک ہتھیاروں کی رینج کافی حد تک بڑھ چکی تھی، یعنی گولیاں اب دور تک مار سکتی تھیں، لہٰذا اب دور پہاڑ پر کھڑا بادشاہ بھی گولی سے محفوظ نہیں تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اب حکمران کا کام جنگ لڑنا نہیں بلکہ گورننس تھا۔ اس سے مراد یہ تصور کیا جانے لگا کہ حکمران کا اصل کام رعایا کے تحفظ، خوراک، علاج، تعلیم وغیرہ کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ جنگ لڑنا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کی دنیا میں مکمل آئین بن چکے تھے، ادارے بہت مضبوط ہو چکے تھے جو کہ آئین کے تابع تھے، لہٰذا اب فوجی بغاوتوں کا راستہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس لیے حکمران کو اپنی افواج پر مکمل اعتماد اور اطمینان بھی حاصل تھا۔ پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی آپ جنگ پر جائیں تو ہمیشہ جیت کے ہی واپس آئیں۔ شکست کا خطرہ ہمیشہ ہوتا، اور شکست کا صاف مطلب حکمران کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اس کی تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن 1915 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر روس کے بادشاہ نکولس دوئم نے یہی غلطی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنگ کی قیادت خود کرے گا۔ اس کو اس کے کئی ساتھیوں نے سمجھایا کہ وہ یہ کام نہ کرے، لیکن اس نے پھر بھی وہی کیا۔ نتیجتاً جب روسی افواج کو شکست ہونے لگی تو سارا الزام بھی ڈائریکٹ نکولس دوئم پر آیا، اور آخر کار انقلاب روس برپا ہو گیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں نکولس دوئم کو اس کی بیوی اور بچوں سمیت گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا پھر مستقبل میں کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹویٹر پہ وہ ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ترکی اور آرمینیا کی جنگ کی کیا تاریخ ہے تو یہاں کلک کریں اور یہاں جانیے کہ کیسے پاکستان نے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا اور سعودی عرب کی مدد کی۔